والے کو کس رنگ میں پیش کرتا. تو مولانا نے کہا کہ دوسرے لوگ جو ہے نا امتیں، انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں یا تو ان کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا، یا ان کے بارے میں ایسی غلط اور گندی باتیں منسوب کر دیں، زنا، شراب، بدماشیاں، کہ وہ شریف آدمی بھی نہ رہے. افراد تفرید میں امتیں پنٹ گئی. یہود نصارہ بھی ایسے ہی ہیں، اور اسی طرح ہندو وغیرہ. قرآن اللہ کا کلام صحیح شکل میں موجود ہے، اس لیے اس نے نا رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بالکل ہر شے واضح کر دی کہ امت اس گمراہی میں مبتلا ہو جائے جس میں پہلی امت ہے. تو پہلا نقطہ جو پچھلے درس میں پڑھا تھا اس میں تھا کہ امتوں کو یہ بات سمجھنے میں ہمیشہ مشکل پیش آئی کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا. نبی اور بشر اکٹھا ہو یہ نہیں امتوں کی سمجھ میں آیا. نوح علیہ السلام سے لے کر کہتے تھے کہ اگر وہ نبی ہے تو ظاہر ہے اللہ کا اتنا مقرب اور پیارا، پھر کوئی اور ہی مخلوق ہے، نور ہے، کوئی الگ ہے، دیوتا، انسان نہیں. وہ جو سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں انسان ہے اس لیے بشر تو نبی نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جھگڑا تھا کہ اللہ نے کوئی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا، کوئی اور مخلوق بھیجتا. ہم میں سے ایک آدمی نبی بن گئے. تو یہ بات بھی قرآن پاک نے بہت واضح کی کہ نبی ہمیشہ بشر ہی آئے ہے، اور بشر ہی جو ہے نا وہ نبی ہو سکتا ہے. دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے تو وہ ایک تماشا تو ہو سکتا ہے، مگر جو نبی بھیجنے کا مقصد ہے نا کہ کتاب نہ صرف دے، اس پر عمل کر کے دکھائے اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے، وہی خواہشات ہیں، سب چیزیں اس میں ہیں. جب یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو رسولوں کے بھیجنے کی اصل غرض جو ہے لوگوں پر اتمام حجت ہے. تو دوسری مخلوق ہو تو لوگوں کا بہانہ ہوگا کہ وہ نور ہے، اس نے یہ نیکیاں کر لی، ہم سے ہوتی ہے. تو یہ اصل میں نبوت کے سارے کارخانے کو بم سے اڑانے والی بات ہے کہ پہلے قدم پر ہی لوگ کہتے ہیں کیا یار تم کہتے سنت کی پیروی کرو، اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کی زندگی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی ہے، ہم خاکی وہ نوری. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی بہت واضح کیا جگہ جگہ کہ بشر ہی نبی بن کر آئے اور نبی کا بشر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مقصد ہی پورا نہیں. اور آج بات تھی کہ جب انہوں نے سمجھ لیا نا لوگوں نے کہ نبی بشر نہیں ہوتا بلکہ کوئی خدا رسیدہ، خدا کا بیٹا یا خود خدا ہی بندے کی شکل میں آتا، تو پھر ظاہر بات ہے ساری خدائی طاقتیں بھی مانی کہ اس کو علم غیب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا، مختار کل بھی ہے، ہر شے کی اسے خبر ہے، لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. تو اس کا بھی رد پڑا. دوسرا نقطہ جو تھا مودودی صاحب نے یہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ رسول بتا دو نہ مجھے علم غیب ہے سوائے اس کے کہ اللہ کوئی بات بتا دے، نہ میرے ہاتھ میں لوگوں کی قسمت ہے کہ میں نفع نقصان پہنچاؤں، بلکہ میری اپنی قسمت بھی میرے ہاتھ میں نہیں، مجھے دکھ سکھ اسی طرح پیش آتے. اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی انوکھے نہیں، سب امتوں میں رسول آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت سب میں بانٹی گئی ہے، مشرق سے مغرب تک ہر قوم میں اللہ کا کلام نازل ہوا. لوگ ملاوٹ کر دیتے رہتے. تو رسول کریم علیہ السلام اس لیے نہیں آئے، یا یہودی عیسائی کہتے ہیں یار تورات انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کو جھٹلانے کے لیے، رد کرنے کے لیے نہیں آیا، جو اس میں ملاوٹ ہو گئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو سچی باتیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے. یہ تو باتیں اللہ کا کلام ہی ہیں، یہ تم نے ملاوٹ کر دی، اس لیے ان کو جھوٹا کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ بھی کتاب میں اللہ کی تھی، لوگوں کی ملاوٹ سے پاک کرنے کے لیے رسول آیا. یہ کچھ اب تک بڑا اس بارے میں کچھ سوال ہے کسی کے ذہن میں تو پوچھ لیں. جہاں پیروں کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں، پیر پہ جا کے یہ کر لو وہ کر، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہ تو بالکل ہی الٹ کام ہے. جو بزرگان دین وہاں دفن ہے وہ تو ایسے نہیں کہتے رہے ہوں گے نا. نہیں، یہ بعد والے سارا نہیں، کسی نے ایک بندے نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں لوگوں کو کچھ دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے. وہ شاید اب تو آتا ہی نہیں. جو شیعہ سے ہوا تھا اہل سنت ہمایوں صاحب کا دوست، وہ کہتا تھا یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہے نا، ہم وہاں گئے ہیں، نہ وہاں صلات ہوتی ہے اذان کے ساتھ، اور قبریں جو ان کے بزرگوں کی ہیں نا جگہ جگہ لکھ کر لگایا ہوا کہ ہم خدا کے عاجز بندے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ سے مانگو، ہم بالکل بے اختیار ہیں. تو وہ کہتا تھا جب ہم نے سلطانی صاحب سے کہا کہ آپ کے مرشد کے ہاں تو صلات ہوتی ہی نہیں، آپ کے تو شرمسار ہو کر کے ہر علاقے کے اپنے اپنے
دیکھے سہر صاحب بہانے بات نہیں آئی، انہوں نے کہا مرشد کے نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے صاف ستھری، آپ یہ کہلواتے ہیں، کہنے لگے ہر علاقے کے اپنے اپنے نا، تو کوئی مرشد نہیں یہ کہتا۔ اب پیر نصیر الدین مرحوم ہو گئے بیچارے، ان کا اپنی گدی سے جھگڑا ہی یہی تھا، وہ میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، ان کے والد ناراض، چچا ناراض، ساری گدی ناراض، بلکہ بریلویوں نے ساروں نے ان کو کہا گمراہ ہو گیا، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا۔ اس کا یہی جھگڑا تھا کہ استعانت جو ہے نا مدد مانگنی، یہ اللہ کے سوا قطعاً نہیں اس کی گنجائش۔ باقی مسئلے بریلویوں کے میں مانتا ہوں، میں بھی بریلوی میں پکا، مگر یہ جو نا کہ ولیوں سے مانگو مدد مانگو بالکل غلط ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر انہوں نے کتابیں لکھی مسئلہ استعانت بہت زبردست۔ اب انہوں نے ایک مثال جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی نا، وہی بیان کر دی۔ اب تک یہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اور یہ اللہ کو قیدی بنا دیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت لمبا چوڑا دریا ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو، اس کے کنارے ایک درخت اگا ہوا ہو، درخت کا ایک ٹہنا دریا میں گیا ہوا ہو، اس کے ساتھ رسہ لٹک رہا ہو، اور ایک آدمی جو نا وہ جکڑا ہوا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رسے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہو، ادھر بادشاہ سلامت اپنے تخت پر دریا کے کنارے بیٹھا ہو، اس کے فوجیں کھڑی ہوں اور اس کے پاس بے اندازہ تیر ہوں سپاہیوں کے پاس، وہ حکم دے اور اس قیدی کو وہ مارے جا رہے ہوں، قیدی اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، تو جو اس بادشاہ کو جو با اختیار ہے چھوڑ کر اس بندے ہوئے قیدی سے مانگتا، جتنا احمق وہ ہے اتنا ہی وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگ، مخلوق کیا دے گی؟ وہ تو آپ قیدی ہے، جو تیر اللہ دکھوں اور مصیبتوں کا چاہے چلاتا ہے، نبی بھی جھیلتے ہیں، رسول بھی بھگتتے ہیں۔ یہ مثال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے دی، یہ پیر صاحب نے دہرا دی۔ اب سب بولتے پھرتے بریلوی توبہ توبہ توبہ، ولیوں کو بنا دیا کہ وہ جکڑے ہوئے، وہ تو بے بس ہونے کی مثال کہ اللہ کے سامنے سب آج میں بے بس ہیں۔ یہی بات کہ آپ نے پڑھی نا کہ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ اگر میرے بس میں ہوتا کوئی نفع نقصان تو مجھے تکلیفیں کیوں آتی؟ کبھی سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، کبھی بیٹے فوت ہو گیا، تو میں یہ دوڑ رہا ہوں، میں سارے جہان کے نفع نہ کما لیتا؟ تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی نیک بندے نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے ٹھگوں نے نا جو گدی نشین بن جاتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں کہ بندہ اتنا نیک ہو جاتا ہے وہ جو کہہ دیتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ نہیں، اس میں کوئی نہیں کہا کہ جو کہتا ہے اس کے بھی آخر میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو دوں گا، جس سے پناہ مانگے گا میں اس کو بچاؤں گا۔ اب بھی بے بس اللہ سے مانگتا ہے، یہ آخری فکریں ہیں اس کی۔ وہ جو ہے نا کہ بس وہ اتنا نیک اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، سارے وہ ٹھیک ہے بات کہ اس کے وہ اپنی خواہشات اور مرضیاں ساری ختم کر کے اپنے ہر عضو سے وہی کام لیتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہی چیزیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ خدا ہو گیا۔ اس کے آخر میں یہ بات پھر آتی جب حدیث ختم ہوتی ہے کہ وہ میرا بندہ مجھ سے جو پھر مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جس سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو بتاتا۔ اب بھی وہ مانگتا ہے بیچارہ، پناہ بھی مانگتا ہے، کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں، ہاتھ پاؤں بن جانا جو ہے نا، یہ تو سیدھی بات۔ اگر کوئی شخص میرا اتنا موتقد ہو جائے، یہ میرے ساتھ اتنی محبت، جو میں کہوں وہی کرے، تو لوگوں نے کہا نا یار مولوی صاحب وہ ایک ہی، اب اس کا بیوقوفی مانا دیکھا گیا کہ وہ اور میں سچ مچ ایک ہو گئے، وہ الگ ہے میں الگ، مگر مرضی ایک ہوگی کہ دونوں نا وہی کام کرتے ہیں جو پسند ہے۔ اللہ جس بات میں راضی ہے وہ پھر نیک بندہ شریعت کا پوری طرح پابند ہوگا۔ وہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہ قسم کھا کے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے، قسم کھا دے اللہ وہی کر دیتا ہے، یہ ایسی ہے حدیث؟ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ پھر پوری کر رہا، اس کی مرضی ہے نا، وہ قسم اللہ تعالیٰ پوری کرنا چاہے۔ بات تو یہی ہوئی تھی کہ ایک قصاص کا معاملہ تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کا تو بدلہ دینا پڑے گا، تو وارث جو تھا نا منت سماج کرتے تھے کہ نہیں دیت جو ہے نا کوئی رقم لے لی جائے اور معاف ہو جائے، تو آپ نے کہا نہیں قصاص ہی ہے، تو اس نے پھر صحابی نے قسم کھا دی کہ اللہ کی قسم قصاص نہیں لیا جائے، تو اللہ نے اس کی بات پوری کر دی، کہتا جب وارث دیت پر راضی ہیں تو لے لو۔ یہ قصہ تھا جس پر آپ نے کہا کئی درویش اور پھٹے پرانے غریب بھی اللہ کا نام لے کر قسم کھا دیتا، اللہ اس کی پوری کر دیتا، وہ اس خون بہا کی بات۔
یہ لمبی چوڑی باتیں جو ہے نا ساری خدائی ہاتھ میں، بالکل آگے پیچھے سے کاٹ کر نا بات مرضی کی بنا دیں۔